الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ أَوْ كَمَا قَالَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق، کہ جب کسی ایسے شخص کو دیکھو، جب آدمی کسی ایسے شخص کی طرف دیکھے جو مال میں یا صورت میں اپنے سے زیادہ اعلیٰ ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ، تو ایسے شخص کی طرف بھی غور کر لے جو ان چیزوں میں اپنے سے کم ہو۔ اس حدیث پاک میں انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اگر کسی ایسے شخص کی طرف نظر پڑی جو مال یا صورت میں اس سے زیادہ ہے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ ایسے شخص کی طرف بھی دیکھے جو اس سے ان چیزوں میں کم ہو، بلکہ اس سے اپنے سے جو کم معلوم ہو اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یعنی آدمی جب کسی مالدار آدمی کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تو اچھی گاڑی ہے، دنیاوی حساب سے دیکھا جائے تو اچھی گاڑی ہے، بڑا اچھا بنگلہ کوٹھی مکان ہے، بڑی جائیدادیں ہیں، بہت زیادہ بینک بیلنس ہوگا، اٹھنا بیٹھنا بظاہر بہت اچھا ہے، تو یہ چیزیں دیکھ کر انسان اگر للچائے، افسوس کرے کہ یہ تو ایسا اتنا بڑا مالدار آدمی ہے اور میں نہیں ہوں، تو فرمایا کسی ایسے آدمی کو بھی دیکھ لے، اس پہ بھی غور کر لے جس کو ناداری کی وجہ سے فاقے کرنے پڑ رہے ہوں، غربت کی وجہ سے فاقے کرنے پڑتے ہیں، اس کو بھی دیکھے، تاکہ پہلے افسوس کے ساتھ اللہ رب العزت کا اس پر شکر ادا کر سکے کہ اس نے ایسا نہیں رکھا جیسا اس آدمی کو اللہ نے رکھا ہے کہ فاقے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے بیچارہ فاقوں میں پڑا ہوا ہے، اس سے تو میں بہتر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا رکھا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے سے زیادہ مالداروں کی طرف نگاہ نہ لے جایا کرو، اپنے سے کم درجہ والوں کو سوچا کرو، اس سے اس نعمت کی حقارت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کر رکھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے 7 نصیحتیں فرمائی۔ نمبر 1، فرمایا کہ مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کیا کروں اور ان کے قریب رہا کروں، ایک نصیحت یہ فرمائی۔ دوسرا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کا حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنے سے اونچے لوگوں یعنی زیادہ مالداروں پر نگاہ نہ رکھا کروں، اپنے سے کم درجے والوں پر نگاہ رکھوں، ان پر غور کیا کروں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں صلہ رحمی کیا کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیریں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں، یعنی سوال نہ کروں۔ پانچواں فرمایا
کہ مجھے اس بات کا حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی لگے۔ چھٹے نمبر پر فرمایا کہ مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے مقابلے میں کسی کی ملامت یعنی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے اللہ رب العزت راضی ہوں اس کو اختیار کرنا ہے، اور اس کے کرنے پر احمق لوگ چاہے ملامت کریں تو کریں، لیکن میں نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اس معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور ساتواں فرمایا کہ مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کثرت سے پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانہ سے اترے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہے۔ یہ روایت مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ لا حول کو کثرت سے پڑھنے کی ترغیب بہت ساری روایات کے اندر آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ دو خصلتیں ایسی ہیں، دو عادتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ ہوں اللہ رب العزت اس کو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کی جماعت میں شمار فرماتے ہیں۔ جو شخص دین کے بارے میں، یہ پہلی بتا رہا ہوں، جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے، دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کے احوال کو دیکھے اور ان کی اتباع کی کوشش کرے، اور فرمایا دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اس نے محض اپنے فضل سے اس کو اس سے بہتر حالت میں رکھا ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو صابر یعنی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے۔ اور فرمایا جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے کہ فلاں تو اتنا بھی نہیں کرتا جتنا میں کرتا ہوں، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے اور اس پر افسوس کرے کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنا کچھ نہیں ہے جتنا فلاں کے پاس ہے، وہ نہ صبر کرنے والوں میں ہے نہ شکر کرنے والوں میں ہے۔ اب اس سے واضح معلوم ہو رہا ہے کہ دین کے اعتبار سے اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو تاکہ دین کی محبت، اس کا شوق پیدا ہو اور زیادہ سے زیادہ دین حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور دنیا میں اپنے سے کم کو دیکھے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ان سے اپنے سے کم والوں کو دیکھ کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے کتنا بہتر، زیادہ اچھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا زیادہ اچھا رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں میرے پاس ہیں جو اس مسلمان کے پاس نہیں، اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دیا ہے۔ حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر مالداروں کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ یہ ایک بزرگ تھے حضرت عون بن عبداللہ، وہ فرماتے ہیں میں اکثر مالدار لوگوں کے پاس میرا بیٹھنا ہوتا تھا تو میری طبیعت غمگین رہتی تھی، پریشان، غمگین۔ کسی کا کپڑا دیکھا اپنے کپڑے سے بہتر تو پھر اپنے کپڑے کے ادنا ہونے پر اپنی ذلت محسوس کرتا، جس سے رنج ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی کہ اس کے پاس اچھا ہے، میرے پاس ایسا نہیں ہے۔ کسی کا گھوڑا اپنے گھوڑے سے بہتر دیکھا، اس دور میں یہ جانور ہوتے تھے، آج کل کی زبان میں کسی کی سواری اپنی سواری سے اچھی دیکھ لی، تو وہ فرماتے کسی کا گھوڑا اپنے گھوڑے سے اگر اعلیٰ دیکھتا، پھر میں نے کیا کیا، پھر میں نے اپنا رخ بدلا، میں غریبوں کے ساتھ میں نے نشست شروع کر دی، یعنی بیٹھنا شروع کر دیا ان سے۔ پھر میں نے فقراء کے ساتھ جب اپنی نشست شروع کی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، تو مجھے اس رنج سے سکون مل گیا کہ ان لوگوں سے اپنی چیزوں کو افضل دیکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھے گا دنیاوی اعتبار سے تو موجودہ نعمت کی ناقدری ہوگی،
اور شریعت میں حکم کیا ہے کہ دینی اعتبار سے اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو تاکہ دین کا شوق پیدا ہو، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم کو دیکھو تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ابن سماک رحمہ اللہ ایک بادشاہ کے پاس سے گزرے، یہ ایک بزرگ آدمی تھے، بادشاہ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ بادشاہ نے ان سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، آپ بزرگ آدمی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ گلاس پانی کا جو اس کے ہاتھ میں تھا اس ساری سلطنت کے بدلے میں مل سکتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور نہ خریدا جائے تو پانی ملنے کی کوئی صورت نہیں، پیاسا ہی رہنا ہوگا، کیا تم اس پہ راضی ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا آسان لفظوں میں کہ اس کو کہا جائے جو گلاس تیرے ہاتھ میں ہے اگر آپ اپنی ساری سلطنت دیں گے تو یہ پانی آپ کو اتنا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، تو آپ پانی لیں گے یا پیاسے رہیں گے؟ تو اس نے کہا نہیں میں تو یقیناً اس پہ راضی ہو جاؤں گا کہ مجھے پانی ملے، میری ساری سلطنت جاتی ہے تو جائے۔ ابن سماک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسی بادشاہت پر کیا خوش ہونا جس کی ایسی بادشاہت پہ کیا خوش ہونا کہ جس کی ساری قیمت ایک گلاس پانی ہو۔ اس سے اندازہ انسان کر لے کہ اللہ رب العزت کی ایک ایک نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ تو اس کے علاوہ انسان اپنے اندر غور کرے، وفی انفسکم، اپنے اندر غور کرے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما رکھی ہیں۔ ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اس پر انسان کو لاکھوں کروڑوں روپے دے دیے جائے وہ نعمت دینے کے لیے تیار نہیں۔ کسی آدمی کو کہا جائے آپ کی آنکھیں نکال لیتے ہیں آپ کو لاکھوں روپے دیں گے، تیار نہیں ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں اس کو ختم کر دوں۔ انسان غور کر کتنی اپنے اندر نعمتیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عطا فرمائی تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ عقل کتنی بڑی نعمت ہے، نہ ہو تو پاگل ہے۔ اور اسی طریقے سے اچھی عادتوں کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ علم کا ہونا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر دنیا میں کسی کے پاس مال ہی زیادہ ہے تو اس کو دیکھ کر پھر اسی چکر میں رہنا، رشک کرنا، حسد کرنا کہ بس یہ میں اس سے بڑھ جاتا، میرے پاس یہ ہوتا، حالانکہ انسان یہ سوچ لے اس کے پاس خود کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر جس کے پاس مال دیکھا ہے نا تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے مال جو اس کے پاس ہے اس کے حشر کا نہیں پتہ اس کا کیا ہونے والا ہے، وہ اس کے لیے راحت کا سبب ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی مال جس کے پاس وہ مال ہے وہ مال اس کے لیے وبال جان نہ بن جائے، یہ بھی تو انسان سوچے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی فاجر شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر رشک نہ کرو۔ فاجر سے مراد ہوتا ہے کہ کھلم کھلا جو آدمی گناہ گار ہو۔ فرمایا کسی فاجر کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر رشک نہ کرو، تمہیں خبر نہیں کہ مرنے کے بعد وہ کس مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ فاجر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی ہلاکت ہے، یعنی جہنم جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی، انسان کو ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں نے جیسے شروع میں بھی عرض کیا کہ کسی دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم والے کو دیکھے تاکہ موجودہ نعمت کا شکر ادا کرے، دین کے اعتبار سے اپنے سے بڑے کو دیکھے تاکہ دین کا شوق محبت اس کی پیدا ہو اور دینی باتیں سیکھے، اس پر عمل کرے تاکہ اس کی دنیا آخرت کامیاب ہو جائے۔ شروع میں نے حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق، جب آدمی کسی ایسے شخص کی طرف دیکھے جو مال میں یا صورت میں اپنے سے اعلیٰ ہو تو فرمایا فلینظر الی من هو اسفل منہ، تو ایسے شخص کی طرف بھی غور کر لے جو ان چیزوں میں اپنے سے کم ہو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ان باتوں پہ صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، درگزر فرمائیں، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان